آج جناب ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، روزمرہ زندگی کے حوالے سے میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں موضوع ہے، وہ ہے رزق حلال۔ جی ہاں، رزق حلال۔ ہم سب رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ پہچان سے تھوڑے ہو جاتے ہیں انجان کہ کیا ہم حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی معزز علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ امجد علی جعفری صاحب، سر السلام علیکم، آپ کو خوش وعلیکم آمدید السلام کہتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ۔ حسن محمود جماعتی صاحب، حسن بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب رمضان المبارک کا 7واں روزہ، اور جیسے کہ میں نے کہا آج کا موضوع جو ہے وہ بہت بہت خاص ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ بھی بتائیں اپنی عوام کو کہ رزق حرام کے جو نقصانات ہیں وہ کتنے بڑے اور کتنے گہرے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو موضوع آج کا رکھا ہے، جو عنوان چنا ہے آج کی اس نشست کا، وہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ ہم جس دور کے اندر ہیں اور جس وقت کے اندر ہیں اس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سے آغاز کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک دور وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ہم اس دور کے اندر شامل ہو چکے ہیں کہ بائی آل مینز ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ ہم جاب کر رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں، ہم گھر کے اندر کچھ نہ کچھ انکم لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں اور جہاں سے کما رہے ہیں اور جو کچھ کما کے لا رہے ہیں اس کے ذرائع کیا ہیں، وہ کیا مال ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ رزق حرام کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام جب ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، رزق ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے حلال فرمائی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے واضح ہو گئیں کہ حلال اشیاء کیا ہیں اور حرام اشیاء کیا ہیں۔ ایک یہ رزق حلال ہے، یعنی ان حلال چیزوں کو کھانا، اس کا حکم ہے۔ اب آگے چلیے، اب ہے کہ ہم ان حرام چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ مردار ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، اس طرح کی چیزیں، خون کی چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے گن کر ارشاد فرما دی کہ یہ حرام چیزیں، ان حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ تو باہر طور یہ حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اب ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، جو ہیں تو حلال، لیکن ان کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ اگر درست نہ ہو تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کو حاصل کرنے کے، رزق کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ اس کو پھر حلال یا حرام ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ طریقہ کار کیا اس آپ کا نے طریقہ اختیار کار۔ کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو تیسری چیز ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ ہے کہ جانور حلال ہے لیکن اس پر اگر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ بھی حرام۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک رزق حلال چیزیں ہیں اور حرام ہیں۔ پھر دوسری چیزیں تو حلال ہیں لیکن ان کو ہم حاصل کیسے کر رہے ہیں، ان کے مینز اور موڈز وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اور تیسری چیز پھر کہ چیزیں جانور حلال ہیں لیکن ان کے اوپر اگر ان کو جو اسلام نے بتایا ہوا طریقہ اس طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ حلال جانور بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اب پھر آتے ہیں کہ یہ جو رزق حلال ہے اس کا حصول اور پھر رزق حرام، یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان کو جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اگر وہ مال ہمارا اپنا ہو، ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیکن اگر ہم اس کو غلط طریقے سے لیتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر مال کو حاصل کریں، ہم دھوکہ دے کر مال کو حاصل کریں، ہم اس پر قبضہ کریں، غصب کریں، ہم کسی کا ناحق مال کھائیں، اور پھر یہ ہے کہ یتیموں کا مال ہے، وراثت ہے، وہ ہم تقسیم نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی مال کو حرام کر دیتا ہے کہ وراثت ہے، بزرگ ہیں، والدین ہیں، کوئی بھی بہن بھائی ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کا جو ترکہ اور مال ہے اس کی تقسیم کرنا بہن بھائیوں کے اندر جو شریعت نے اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے، اس سے پھر وہ مال طیب اور حلال ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس مال کو سود کے ذرائع سے حاصل نہ کیا ہو۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں، آپ کہیں جی کہ میں تو جا کر محنت مزدوری حلال طریقے سے کرتا ہوں، میں تو اپنا ٹائم پورا دے رہا ہوں، میں تو اپنی محنت پوری کر رہا ہوں، اور جو 8 آورز ہیں میرے، میں ان ورکنگ آورز کے اندر پوری تندہی کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ تو درست ہے، لیکن جس کام کے لیے کر رہے ہیں
آپ حرام چیز کے لیے، حرام چیز کی پروڈکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. مثلا شراب بنتی ہے کہیں پر یا سود کا کاروبار ہوتا ہے. میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ سود کو ہم حرام نہیں سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ایپس کھولیں آپ تو وہاں پر سب سے زیادہ اس وقت جو ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے وہ لون کی ایپس کی ہے. بہت زیادہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور وہ خود منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شرح سود اتنی اور اتنی اور اتنی. یعنی ہمیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم سود کا ببانگ دہل اور علل اعلان جو ہے وہ کام کریں اور کاروبار کریں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپنلی یہ تو بات ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ہم نے حلال کہہ کر بیچ بھی رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں. حسن بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رزق حرام اگر ہم کماتے ہیں اور اس کے بعد اس رزق سے ہم عبادات کرتے ہیں، مثلا حج پہ چلے جاتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں والے اجر بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ قبول ہوں گے؟ وہ عبادات قبول ہوں گی جو اگر ہم نے رزق حرام کے ذریعے کمایا ہوا ہے؟ جی بلال بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور نیڈ آف دا ٹائم بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے حرام مال کمایا پھر اس سے صدقہ کیا اور اس نے دوسروں پر خرچ کیا، اس پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو فرمایا کہ وہ سارا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، اس کو اس سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ قابل قبول نہیں ہے یہ عمل. اسی طرح فرمایا آقا علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا کہ وہ جس کو کم ملا ہو اور اس پر وہ راضی رہا، اس نے کفایت کی اس پر، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جو اس کو زیادہ ملے اور اس کو وہ غافل کر دے. یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بار بار اس کا تذکرہ کیا رزق کے کمانے کا. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ رزق کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا فضل ارشاد فرمایا. بے شک بے شک. کہ سورہ جمعہ کے اندر جہاں پر ارشاد فرمایا نا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جاؤ، اس کے بعد فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اس فضل سے جمی مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس فضل سے مراد اللہ کا رزق تلاش کرنا ہے. تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کو درست ذرائع سے حاصل کرنا، جس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے حلال اور طیب وہ کھاؤ، اس کو حاصل کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی اور اس کے طریقہ کار کی پیروی نہ کرو. یعنی جو انفیئر مینز ہیں، جو حرام ہے، جو کرپشن ہے، جو جھوٹ ہے، جو دھوکہ ہے، اس کے ذریعے جو ہم مال کماتے ہیں، فرمایا کہ یہ خطوات شیطان ہیں. دوسری طرف ارشاد فرمایا، بڑی خاص آیت ہے سورہ نساء کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس کے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی کسی کا مال غصب نہ کرو، دھوکہ نہ دو اس کو غلط طریقے سے. اور پھر کیا فرمایا، تجارت کی طرف رغبت دی. فرمایا کہ کیا کرو، تجارت ان تراض منکم، وہ تجارت کرو جس پر تم راضی ہو. تو یہ طریقہ کار ہے، تجارت کریں. اور میں آخری بات جس پر ہم پھر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہے، بزنس کو فروغ دیا. ہم یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا پیشہ رہا ہے کاروبار، یہ حقیقت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، زریں بناتے تھے. اسی طرح زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ سود کھاتا کرتے تھے. تو یہ انبیاء کا پیشہ ہے. لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری، سچائی اور جھوٹی قسمیں کھانے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال، یہ تاجر جو ہے اس کا مال وہ حرام ہو جاتا ہے. بے برکتی بھی ہوتی ہے اور اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. میں حسن بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں اور دعا میں ہم سب آپ کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کے افطار کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں. باری اللہ، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. باری تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا. یہ جتنے بھی ٹیم ممبران اس پوری افطار ٹرانسمیشن میں شریک تھے، باری تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. باری تعالیٰ اس ٹی وی کی وساطت سے لاہور شہر میں اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ہیں، ان سب کے گھروں میں خیر و برکت
برکت عطا فرما باری تعالیٰ ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما اور جن کے ہاں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما ان کا سایہ ہمارے پر دراز فرما اور ہم سب کو ہمارے والدین کے حق میں نیک اور لائق فرما باری تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کی صحیح معنوں میں ادب اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے باری تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو روشن و منور فرما اور باری تعالیٰ ان کی قبروں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کمنی کا سایہ عطا فرما ان کو قبر حشر کی منازل کو آسان فرما اور باری تعالیٰ جو جتنے بھی دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی نیک جائز حاجات خواہشات کو پورا فرما اور باری تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرما بخشش عطا فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.